میں ڈاکٹر عبدالجبار خان عرض کر رہا ہوں، اور ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ میں یہ اپنے ناظرین جو سبسکرائبرز بھی ہمارے اور وہ پسند کر رہے ہیں ولاگس کو، اس میں ایک صاحب نے کمنٹ کیے کہ پکا یوتھیا ہے. میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا کہ بد اخلاقی ہے. ماشاءاللہ اپنے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت رسول رکھی ہوئی ہے، لیکن بد اخلاقی کا عالم یہ ہے کہ کسی کو کسی سے بھی لیبل لگا دیں. جا کے پوچھیں نا کسی مفتی سے جا کر کہ کسی پہ الزام لگانا اور یعنی بھپتی کسنا، یہ کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ جبکہ آپ کہتے جی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرع کے اور اسلامک ڈیوائن پرنسپلز کے امین ہیں. امین ایسے نہیں ہوتے، کسی پر ایسے الزامات نہیں لگاتے. اپنے آپ کو بدلیں. بد اخلاقی کے اندر یہ امت کو کہاں پہنچا دیا آپ لوگوں نے؟ آپ ہی ذمہ دار ہیں جو کہ ممبر کے مالک ہیں، اور ممبر کے مالکان جو ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ پاکستان کے اندر سود کو اسلامک ڈبنگ کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 15 سے 13% سود کر دیا، اور کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی اسلامک سو کالڈ نام نہاد اسلامک بینک نے، کسی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس کو نہیں کہا کہ جناب علی یہ سود نہیں ہے. آئیں نا مقابلے پر کھل کر آئیں، کسی بنائیں پینل آف ایکسپرٹ. اسلامک آئیڈیالوجی میں مفتی راغب نعیمی وغیرہ سے بات نہ کریں، انہوں نے تو وی پی این کو غیر شرعی کر دیا تھا. تو جب اسلام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور پھر یعنی ڈسٹورشن تو ہوگی کہ فرقہ واریت کے نام پر. اور ناظرین میں عرض کروں کہ سود کے موضوع پر چلتے چلتے تھوڑی سی اور بات عرض کروں کہ شام میں جو بغاوت کی گئی تھی الجولانی گروپ کی طرف سے، انہوں نے اللہ کے نام پر بیعت نہیں لی ہے. یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر انہوں نے بیعت لی ہے. اب آپ تک ہے کہ کیسے آپ فیصلہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. یہ شام میں ہونے والی جو بغاوت تھی بشر الاسد خود ایک عجیب و غریب مکتب فکر شخص تھا. اس کی فیملی 55 سال انہوں نے اقتدار حاصل کیا. 13% لوگ ہیں، اہل تشیع کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ہیں، لیکن فگر گوگل کے یہی بتاتے ہیں کہ 13% کے قریب. 15% لگا لیجیے، باقی دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، اور مختلف اسکول آف تھاٹ کے یعنی مسلمانوں میں جو مختلف فرقے ہیں وہ موجود ہیں، وہ گروپ. تو یہ ہے جناب علی آپ کی جو نئی جس کی ریاست، جس کے بارے میں بڑی خوشخبریاں دی جا رہی تھیں کہ جی سیریا آزاد ہو گیا ہے اور وہاں سے بشر الاسد کا خاتمہ کر دیا گیا. بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ کیا بنو امیہ دوبارہ آ گئے ہیں میدان میں؟ کیا یہ سوچنے کا سوال ہے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں. مسلمان فرقے میں تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ تو ہونا ہی ہے. جب آپ اللہ اور رسول سے جنگ کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی ظاہر خطرناک ہوگا، خراب ہوگا. اور ایسا ہے کہ آپ نے سود جو ہے کہاں 21-22% چلا آ رہا تھا گزشتہ 3 مہینے میں، آپ نے کر کے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یعنی آپ کا جو 50% جو افراط زر ہے وہ کم ہو کے 5% پر آ گیا. یہ معجزات کی لگتا ہے یہ ملک ہے. یہاں پہ نئے نئے معجزات ہو رہے ہیں. یا تو کلوننگ ورلڈ ہے یا پھر معجزات ہو رہے ہیں. یہ فیصلہ ظاہر عوام کو کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے. 15% سے 13% پر آج سود کا اعلان اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کر دیا ہے. یہ شرح سود ہے، مارکا پہ انٹرسٹ ہے، یوزری ہے، سود ہے. سود سنسکرت کا لفظ ہے، یہ اردو اور فارسی یا ہندی کا لفظ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 13% سود ہے. میزان بینک جو کہ پریمیئر اسلامک بینک کہلاتا ہے، ان کے بھی کسی مفتی حضرات نے نہیں کی. نور گروپ ہے یہ یعنی عرب ممالک کا، جن کا یہ انویسٹمنٹ ہے، سب سے زیادہ ان کا انویسٹمنٹ ہے. اور اس انویسٹمنٹ میں کے بعد ان کو جب پاکستان میں اسلام کے نام پر بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تو انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نور فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے. ان کے شیئرز ہیں 630 ملین کے قریب، اور 35.15% ان کا شیئر ہے، حصہ ہے اس کے اندر. پھر پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی ہے 29 یعنی 30% ان کا ہے، 29.91. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، تقریباً کوئی 10% ان کا ہے. اور باقی جو ہے دوسرے چھوٹے موٹے گروپ ملا کر یہ 100% 100% کی ایکوٹی شراکت داری بنتی ہے. یہ ہے کیا؟ اس کے پیچھے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں محترم مدد اللہ العالیہ. انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ یہ سود نہیں ہے، اسلام ہے. مولانا مودودی نے جو کتاب اپنی لکھی ہے سود کے بارے میں،
جو آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے بہترین یعنی مارکت العرا وہ ہے ان کی تصنیف ہے، اس پر انہوں نے بڑی ڈسکرپشن دی ہیں، لیکن اس میں کوئی موڈس آپرینڈی نہیں ہے کہ اگر ہم سود کو ریپلیس کریں اسلامک فائنینشیل سیکٹرز کے ساتھ، اسلامک مالیاتی نظام کے ساتھ، تو ہمیں کیا کیا اختیار کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں کہ آج کے دور میں میزان بینک کو لے کر آتے ہیں اجارہ کار فائنینسنگ یا موٹر بائک فائنینسنگ وہ کر رہے ہیں، وہ رینٹلز ہی کی شکل ہے، رینٹل ہی لے رہے ہیں وہ، اور وہ اس کو خریدار بدل جاتا ہے۔ یہ کاغذی ٹرانزیکشنز ہیں، مالی ٹرانزیکشن نہیں دکھا رہے وہ، کاغذی ٹرانزیکشن یہ ہے کہ جی بینک فائنانس کرے گا، بینک نے وہ خرچہ دے دیا، اس کا خرید لی اس چیز کو، اور خریدنے کے بعد پھر اس بندے کے نام وہ دے دی جاتی ہے، ٹرانزیکشن مالیت اس کو دے دی جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ رینٹل استعمال کر کے اس کا ہر مہینے کا جو بھی قسط بنتی ہے۔ یعنی بات تو یہی ہے، یہ جو 13% سود آج کیا ہے اس میں، اور پھر یہ دیگر جو اسلامک بینک ہیں، دبئی اسلامک بینک ہیں، بینک اسلامی ہے، اور باقی یہ حبیب بینک اور نیشنل بینک، MCB، الائڈ بینک، الفلاح بینک، ان سب میں ایک اسلامک ونڈو بنا دی ہے۔ یعنی اسلام کی کھڑکی، اس کو کہتے ہیں جی ونڈو، اسلامک ونڈو، ایک اسلام کی کھڑکی کھول دی گئی ہے ایک بہت بڑے سودی بنگلوں میں، سودی محل یا قلعے میں۔ ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عوام بہت ہوشیار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور وہ اسلام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور الحمدللہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں، 5 وقت مساجد میں جمع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے یہ کیوں ایبسنٹ ہے ابھی تک پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں، جہاں پہ یعنی تقریباً 1 ارب 40 کروڑ 1.5 ارب کی آبادی ہے اسلام میں، مسلمانوں کی 55-57 ملک ہیں۔ وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اختلافات اتنے زیادہ ہیں۔ فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ، انہوں نے یعنی کلرجی سے، مولانا حضرات سے سسٹم لے لیا اس کا مالیاتی نظام ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ بینکر کا سبجیکٹ جو ہے وہ مسجد میں خطبہ دینا یا مفتی بننا نہیں ہے، مفتی حضرات اپنا کام کریں، اور جو اسلامک یہ جو اکانومسٹ ہیں، مالی ایکسپرٹس ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ تو یہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور یہ سب کے سب صورتحال انتہائی دیگرگوں ہے، خراب ہے اور ناقابل بیان ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال پیش کی ہے کہ جی میزان بینک جو پریمیئر بینک ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ابھی جو میزان بینک کو خریدنے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید جو ہیں ایک صاحب جو کسی اور بینک میں، شاید یونائٹڈ بینک میں کہیں اور ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں اس کے شیئرز خرید لیے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں پھر اس کو بینک کو خرید لوں۔ اس میں تو پیچھے انویسٹمنٹ موجود ہے غیر ملکیوں کا، اربوں کا۔ اگر آپ پروفٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈسلوج کر دیں اپنے شیئرز اور آپ کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کر لیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ صرف منافع کی بات ہو رہی ہے، پروفٹ کی بات ہو رہی ہے، کاروبار کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی خدمت نہیں ہے کہ آپ نے سود ختم کر دیا، اسلام کے نام پر منافع لے آئے اور اسلامی منافع، اس کا نام اسلامک پروفٹ رکھ دیا، اسلامک ٹرانزیکشن رکھ دیا۔ مفتی منیب الرحمان نے بھی ان کو جوائن کر لیا ہے، جو کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے مفتی صاحب ہیں۔ ان کے ایک اور دوست ہیں، مفتی صابر صاحب ہوتے تھے شاید لاہور میں، انہوں نے بھی کوئی ایک بینک جوائن کر لیا تھا۔ تو یہ جو فیڈرل شریعہ بورڈ کے نام سے، اور یہ جو وفاقی یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ پینل یا شریعہ بورڈ کے حوالے سے، یا بینکوں کے اندر انہوں نے ایک شریعہ ایڈوائزر مقرر کر دیا ہوا ہے۔ یعنی کیا وہ سود کو شریعت سے ملائیں گے؟ اس کو ملا رہے ہیں۔ قطعی طور پر غیر اسلامی صورتحال ہے یہ، اس پر بیٹھنا ہوگا سب کو، اور بیٹھ کے طے کرنا ہوگا۔ اور حکومت پاکستان نے تو کام کرنا نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کی اپنی پرائیورٹیز ہیں کہ جی جو بندہ قید میں ہے اس کو اور رگڑو۔ معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ 140 یونٹ کا بل جو ہے وہ کتنے کا آ رہا ہے بجلی کا؟ کراچی الیکٹرک کی مثال لے لیں، لیسکو کی، اور اس کی مثال لے لیں اپنا لاہور حیدرآباد کی۔ 11,000 روپے کا بل، 100 یونٹ کتنے ہیں سر؟ 138 یونٹ، کتنے روپے کا ایک یونٹ ہو گیا؟ سر یہ لوٹ و پلنڈر کی کہانی ہے۔ IPPs کی اگر آپ کینسلیشن کر رہے ہیں تو پہلے کراچی الیکٹرک کو گردن سے پکڑے۔ میں اس لیے کراچی الیکٹرک، لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انڈسٹریل سیکٹرز ہیں۔ فیصل آباد، گجرات، یہ انڈسٹریل ایریاز ہیں۔ کراچی سب سے بڑا پاکستان کا انڈسٹریل ایریا، لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ وغیرہ۔
یہاں پہ انڈسٹریز کی لائنیں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں فیصل آباد وغیرہ میں. کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ آپ نے نہ فائنینشیل یعنی کاسٹ کو کبھی غور ہی نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے. وہ جو گوہر ہیں وہ یعنی اعجاز صاحب کے بیٹے استاد اعجاز کے، ان کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کریں. کہیں تو بتائیں جا کر کے آئی پی پیز میں کیا کیا بھلا فیڈرل منسٹر رہے ہیں انٹرم. اس کے بعد اب لغاری صاحب آ گئے ہیں، فاروق لغاری صاحب کے صاحبزادے اویس لغاری. بھئی ایکسپرٹس کی ٹیم لے کر آئیں، ٹیکنوکریٹس کے لوگ لے کر آئیں. اگر آپ کچھ نہیں ہو رہا تو نیشنل گورنمنٹ لے کر آئیے، اس میں ٹیکنوکریٹس ہوں. دے ہیو میزربلی فیلڈ. موجودہ سیٹ اپ جو ہے جس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ موجود ہیں، یہ تو انہوں نے پتہ نہیں ملک کو کیا کہاں لے کر جا چکے ہیں. انتہائی عدم اطمینان کی کیفیت ہے، اور یہ انریسٹ جو ہے یہ خطرناک ہے. اسٹاک ایکسچینج بیرومیٹر نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کا، ناٹ ایٹ آل. یہ کیسینو ہے. اور آپ دیکھ لیں کتنی $50 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ سرمایہ کاری، اور اتنی بڑی اسٹاک ایکسچینج اور 100 کمپنیوں کے شیئرز کے اوپر پورا اسٹاک ایکسچینج رول کر رہا ہے. باقی کمپنیاں کہاں ہیں؟ وہ بھی تو کمپنیاں لسٹڈ ہیں اسٹاک مارکیٹ پر، وہ بھی تو بورسز کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں نا، بزنس شیئرز کا کام کر رہے ہیں نا. تو وائی 100 شیئرز جو ہیں جو ڈومینیٹ کر کے پورے کے پورے 1 لاکھ سے زیادہ 1,14,000 پہ جا رہا ہے. کوئی انویسٹیگیٹ کرے نا اس پر، فورنسک انالیسس اس کے کروائیں باہر سے منگا کے. جیسے آپ کو یاد ہے شوکت عزیز کے زمانے میں اسٹاک ایکسچینج کریش ہوئی تھی تو ان کو بلایا گیا، ٹی او آر دیے گئے تو اس میں بھاگ گئے وہ لوگ، کیونکہ لوگوں نے پیسہ بنا لیا تھا اس میں. بہت سے لوگ مر گئے، ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو. تو یہ جو اکنامکس میں، فائنینشیل مینجمنٹ میں، اکنامک ڈسپلن میں جو گراس ارریگولیرٹیز چل رہی ہیں، آپ کے ہاں کوئی سی بی آئی ایف بی آئی ٹائپ کی آرگنائزیشن نہیں ہے. ایف آئی اے آپ اس کو پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں. منی لانڈرنگ کے کیس تھے محترم وزیر اعظم صاحب آپ پر، کہاں گئے وہ سارے کیس؟ کیا آپ کے ہٹنے کے فوراً بعد آپ کے پاس آئیں گے نہیں گرفتار کرنے کے لیے آپ کو، کہ چلو جی ٹھیک ہے مقدمہ بھگتے ہیں آپ بھی ذرا اڈیالہ جیل نہیں تو میاں والی جیل میں چلیں آپ؟ کیا یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے اعتبار سے بالکل پیدا ہو سکتی ہے. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، دہشت گردی کے حوالے سے صورتحال انتہائی خراب ہے. غیر ملکی دشمن جو ہیں آپ کے، وہ پاکستان کے در پہ ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑا ریئیکشن آتا ہے. کیا کس بات کا؟ کہ ڈاکٹر یونس نے ویزے کے حوالے سے آسانیاں کر دی پاکستانیوں کے لیے، اور پھر پاکستان سے تجارت شروع کر دی جو بند تھی. شپنگ ٹریڈ شروع ہو گیا ہے جو پہلے بند تھا. آرم فورسز کے ساتھ تعاون بڑھ رہا ہے جو پہلے بند تھا. تو یہ وہ اس میں کوئی حکومت پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. اس حکومت کا کردار ہے جس کو ڈاکٹر محمد یونس لیڈ کر رہے ہیں. اور بھارت کو یعنی بہت ہی زیادہ یعنی مرچیں لگی ہوئی ہیں، بہت ہی زیادہ غصے میں ہے انڈیا اس وقت. ان کے میڈیا کے لوگ، سوشل میڈیا اور ریگولر میڈیا کے لوگ روزانہ جنگ کھڑی کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے اس پر انڈیا پہ حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا، اور انڈیا نے اگر بنگلہ دیش پہ حملہ کیا تو کیا ہوگا. گریٹر بنگلہ دیش کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ وہ ریجنل معاملات ہیں، اور پاکستان کے معاملات میں آپ کی خدمت پیش کر چکا ہوں. صورتحال کسی بھی طور پر تسلی بخش نہیں ہے. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے ڈاکٹر عبدالجبار کو اجازت دیجیے. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کمنٹ کیجیے. بالآخر آپ ایک کتاب رسول کے ماننے والے ہیں جہاں پہ اخلاقیات پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. والسلام.